يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے خاص ہے جو تنہا اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اولاد دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے، اور انگنت لاتعداد درود و سلام رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے سوا کوئی بھی انسان غیر مشروط اطاعت کے لائق نہیں. اور سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین ہادی، سب سے بہترین رہبر و رہنما، مقتدا اور پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین کے اندر نکالا جانے والا ہر وہ نیا عمل، عقیدہ، نظریہ جو بغیر سابقہ مثال کے اپنایا جائے اور کتاب و سنت کے اندر اس پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک بھی گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے. آمین. گزشتہ جمعہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت اور حجیت پہ بات چلی تھی. بات سے بات نکلتے چند خصوصیات، بہت سارے خصائص میں سے چند آپ کے سامنے اتباع رسول کی رکھی تھی. آج 2 سے 3 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے انحراف کے نتیجے پر رکھیں گے، اور پھر آپ کے سامنے اس بات کو عیاں کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین دین کے اندر کیا ہے. آپ کے سامنے اللہ کے قرآن میں سے ایک آیت تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. اللہ رب العزت نے خبردار کیا، ڈرایا لوگوں کو کہ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، ان کے دل دہل جانے چاہیے اس بات سے کہ وہ کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی ایک امر کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے. اللہ نے سنگین نتائج بتائے ہیں کہ جس نے کسی بھی امر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی کی، اس سے رخ گردانی کی، آپ کے احکامات کو پسے پشت ڈالا، وہ ڈرے اس بات سے کہ اللہ کی طرف سے وہ فتنوں میں مبتلا نہ ہو گئے، اسے اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور فتنے نہ لپیٹ لیں.
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ ایک روایت کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ یہ جو فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ نے جس فتنے سے ڈرایا ہے وہ فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ ڈالے، پھر اللہ اس کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اسے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ کہ اس شخص کو شرک جیسی بیماری، شرک جیسی غلاظت کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر بحیثیت قوم، من حیث القوم مکمل طور پہ اگر خود کو دیکھیں، بحیثیت قوم اپنے ملک، اپنے محلے، اپنے گلی، اپنے چوک و چراہوں کو، اپنی برادریوں کو، مسلمانوں کو دیکھ لیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے فرامین کو وہ اہمیت نہیں دی جس کا تقاضا رب نے کیا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے ملک و ملت میں کس قدر اللہ کی طرف سے فتنے، آزمائشیں، وہ شرک جیسی غلاظت آ پہنچی۔ وجہ کیا ہے؟ جس نعمت کا تذکرہ رب کر رہا ہے کہ ہم نے انعام کیا ہے، احسان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیج کر، جب ہم نے اس احسان نہ مانا، اس کے قدردان نہ ہوئے، اس رسول کی عزت و تکریم نہیں کی، اس رسول کو وہ اہمیت نہ دی، پھر شرک جیسی غلاظت ہمارے گھروں کی دہلیز تک آ پہنچی۔ اور اس سے اللہ نے پہلے خبردار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، رسول کی بتائی ہوئی بات کے مخالف اپنا ایک نظریہ، عقیدہ گھڑ لے، آپ کی مخالفت پہ ڈٹ کھڑا ہو، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس بات کے بعد کہ ہدایت کو واضح کر دیا گیا، ہدایت عیاں ہے، سب کے سامنے ہے، ہر سلیم الفطرت انسان اس بات کو دیکھ سکتا ہے، اس کی عقل، اس کا فہم، اس کی بصیرت اس بات کو جان سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی انسان سے، کسی بھی مسلمان سے یہ بات پوچھئے، وہ چاہے اس دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو یا نہ ہو مسلمان، اس سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نہیں نوازا؟ کیا اللہ نے رسول کی اتباع و تابعداری کو اپنی اتباع نہیں کہا؟ کیا اللہ نے رسول کی اتباع کا حکم نہیں دیا؟ عیاں ہے، ہمارے سامنے ہدایت کو واضح کر دیا گیا، ہر عقل مند آدمی یہ دیکھ سکتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جسے اللہ نے عرش پہ بلایا، جنت و جہنم کی سیر کروائی، جو جنت کے اندر اپنے امتیوں کے محلات دیکھ کر آیا ہے۔ ایک ہی انسان ہے، روح زمین پر کوئی ایسا نفس آیا ہی نہیں جو اس طرح اللہ کی جنتوں کی سیر کر کے آیا ہو۔ ہمیں نہیں پتا، ہماری یہ قوم نہیں جانتی، جو اس جنت سے ہو کر آئے، جو اس جنت میں
محلات دیکھ کر آئے، وہیں سب سے بہتر اور احسن انداز میں اس گھر کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم کس بات کو لے کر بے غم و بے فکر بیٹھے؟ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ میرے بھائیو، دنیا کے معاملات کے اندر ہم تحقیق کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، باتوں کی ٹو لگاتے ہیں، جانچتے ہیں۔ انسان نے ایک پلاٹ لینا ہو نا، ایک پلاٹ لینا، وہ تسلی کرتا ہے پوری۔ ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس اللہ کی زمین پر، پوری تسلی کرے گا، اس کے اندر کوئی تو نمری نہ ہو، جس سے میں لے رہا ہوں وہی مالک ہو، مجھے قبضہ دے۔ اللہ اکبر! اللہ کی جنت ہمیشہ ہمیش کا گھر، ہمیشہ ہمیش کا، کہ جس گھر میں داخلے کے بعد کسی کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اس گھر کی رہنمائی کے لیے ہم بے فکر ہیں۔ بے فکر کہ جس نے جو چاہا کہہ دیا، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اگر ہم آنکھیں بند کر کے ایسے ہی ہر ایرے غیرے کی بات کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم سے بڑھ کر بیوقوف انسان نہیں۔ جو چند لاکھ کے سودے کے لیے تو بڑی ہی تگ و دو کرتا ہے، لیکن اس سودے کے لیے، اس گھر کے لیے، اس ٹکڑے کے لیے ہم بالکل بے فکر ہوں۔ اس کا راستہ اس گھر تک پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا، جب اتنی بات کھول کے رکھ دی، جب اپنے بندوں کو یہ بات بتا دی، اس گھر تک، اس ٹھکانے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آئے ہیں، اور اس جنت کا دروازہ ایک ہی شخصیت کے، ایک ہی ذات کی دستک پر کھولا جائے گا، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پھر ہم کیسے کسی ایرے غیرے کے پیچھے چل پڑیں؟ اللہ نے اسی لیے بڑی سخت وعید سنائی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے خبردار کر دیا کہ ہم نے جب ہدایت کو اس قدر واضح کر دیا، اس کے بعد بھی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا۔ کون مومنین؟ اللہ، صحابہ اکرام کی جماعت، اسلام کا وہ ہراول دستہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے رب کا قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے سامنے اللہ کا قرآن اتر رہا تھا، انہوں نے ہو بہو ایک بالشت بھی، بلکہ 1 انچ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں پھر جنہوں نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا، اپنا راستہ، ان کے راستے کو چھوڑ کر اس جنت کے متلاشی بنے، اللہ کہتے ہیں جس طرف انہوں نے منہ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم ان کو ادھر ہی بھیجیں گے، اور بالآخر ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور جہنم بہت بری جگہ، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اللہ کی شریعت سے بغاوت ہے، اللہ کی مبارک ذات پر اعتراض ہے۔ ہم اپنے عمل سے یہ بات کہتے ہیں، اے اللہ
تو نے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نمونہ راہبر بنایا تھا، لیکن ہماری سمجھ یہ کہتی ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہم فلاں کو بھی اختیار کر کے ہم اپنی من کی بات مان کر بھی تیری رضا پا سکتے ہیں۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی، جس نے میرے اس محبوب کی بات مانی، گویا اس نے میری بات مانی۔ میرے بھائیو، یہ معمولی جرم نہیں ہے، نہیں ہے یہ معمولی جرم، یاد رکھیے گا، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو لکھ لیجئے، لکھ لیجئے اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ معمولی جرم نہیں، بغاوت ہے، سرکشی ہے رب کے آگے۔ اللہ ہمیں اس بغاوت اور سرکشی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے، ہم ایسے ہوں کہ ہمارے سر جھک جائیں، ہمارے دل تابع ہو جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی تھی حجیت حدیث کی۔ آئیے حدیث پر اعتراضات کرنے والے، اعتراض بہت آسان ہے۔ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر آپ کے بغیر سمجھا جاتا، اللہ رب العزت اس پورے قرآن کو یکمشت آپ کی طرف، ہماری طرف بھیج دیتے، ہم عمل کر لیتے۔ نہیں، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے کہ آپ اس کی تبیین کیجئے، کھول کر میرے بندوں کے سامنے رکھ دیجئے۔ اس قرآن کا کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہ ہو جس کے بارے میں یہ رب کے بندے ناآشنا ہوں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اللہ کے اس قرآن پر عمل کر کے، اس کی تبیین، اس کی وضاحت کر کے اپنی اس امت کو بتا دیا۔ ایک دو مثالیں رکھوں گا کہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کی ہیں سبع من المثانی، 7 مثانی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ دوڑائیے عقل کے گھوڑے، لگا دیجئے عقل کو، حدیث کو چھوڑ کر عقل لڑائیے، بتائیے اللہ نے 7 مثانی کسے کہا؟ پھر جس کا جو ذہن آیا، جس کے دل و دماغ میں جو بات آئی، اس نے دین بنا کر آگے رکھ دی۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر، جو شخص تبیین کا، وضاحت کا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتا، وہ آپ کی وضاحت کو نہیں مانتا، لیکن خود اس منصب پر فائز ہوتا ہے، خود وضاحت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، اگر رسول کی بات حجت نہیں تو تم کہاں سے آگے؟ رسول پر تو وحی آتی تھی،
جبریل امین رب کا کلام لے کر اترتے تھے، اگر اس کی بات حجت نہیں، تمہاری بات حجت کیسے ہو گئی؟ اس رسول کی بات جو گناہوں سے پاک مبرہ، جس سے گناہوں کا صدور نہیں، اس کی بات دین میں اگر حجت نہیں تو ہم جیسے یا ان جیسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کی بات دین کیسے بن گئی؟ گناہوں سے پاک شخص کی وضاحت قبول نہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے شخص کی وضاحت کو ہم لے لیتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ پھر بھائیو، رب نے سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا گھوڑے دوڑا دیں عقل کے نہیں پتا چلتا، محتاج ہیں ہم حدیث کے، اس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آپ نے کی، آپ نے اس امت کو بتایا، یہ سبع مثانی، یہ 7 آیات سورہ فاتحہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود۔ دوسری مثال، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ نے یہ آیت نازل کی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے گڈ نہیں کیا، ظلم ملوث نہیں کیا۔ میرے بھائیو، وہ لوگ اصحاب رسول جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا، وہ پریشان ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ پریشان ہوئے، پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ تو آیت بہت خطرناک، بھلا کوئی ایسا بھی ہے جس سے ظلم صادر نہ ہو؟ کون ہے غلطیوں سے پاک؟ کون ہے جس کی شخصیت ظلم صادر نہ کرے؟ بتائیے، حدیث کو چھوڑ دیجئے، پیارے آقا کی بات کو چھوڑ دیجئے، بتائیے عقل کے گھوڑے دوڑاتے چلے جائیے۔ اس کا تو یہ معنی ہے جس نے کوئی بھی ظلم کیا وہ تو گویا مارا گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، بتایا اپنی امت کو، اللہ کے قرآن کی اس آیت کی وضاحت تبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جن کو یہ حق، جن کے اوپر یہ فرض اللہ نے کیا کہ اللہ کے کلام کی تبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ فریضہ نبوت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اے میرے صحابہ، یہ وہ ظلم نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے، وہ شرک، وہ ظلم جس ظلم سے بچنے کی وصیت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بیٹے بچنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بچنا اس سے، ڈرنا اس سے، بچ کے رہنا کہ یہ شرک اللہ کی اس زمین پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیو، حدیث کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو درمیان سے نکال کر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ انسان دور کی گمراہی میں ہے، دور کی گمراہی میں، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ مانا، آپ کی ذات کو، آپ کی بات کو حجت تسلیم نہیں کیا۔ مستدرک کے اندر ایک حدیث ہے، اکثر آپ نے سنی ہے، آدھا ٹکڑا سنا ہے، آج اس حدیث کا پورا حصہ سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، اکثر سنتے آ رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں لن تضلوا بعدہما، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان دو چیزوں کو تھامے رکھو، پکڑے رکھو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں تک ہم سنتے ہیں مستدرک کے اندر اس سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ وضاحت ہے، وہ دو چیزیں کتاب اللہ و سنتی، وہ دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس سے آگے سنیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ دو چیزیں کبھی بھی جدا ہونے والی نہیں ہیں، یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کو سنت کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ جدا ہونے والی نہیں ہے، کب تک؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ تم حوض پہ مجھے آ کے ملو۔ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، یہ جدا نہیں ہوں گی۔ جس نے ان کو جدا کیا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث تو پتہ نہیں کب لکھی گئی، اللہ کی قسم گمراہی میں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ دو چیزیں جدا ہونے والی نہیں ہیں، اگر ان کو جدا کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، پھر وہی ضلالت اور گمراہی ہوگی جو غلام احمد پرویز کے حصے میں آئی۔ اس نے حدیث کا مطلقاً انکار کر دیا، حدیث کوئی نہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ حدیث مولویوں کی پیٹ کی باتیں ہیں، کوئی حدیث نہیں، اللہ کا قرآن بس۔ پھر اس نے اپنی تفسیر کے اندر وہ گمراہیاں ذکر کی۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، رب نے نماز کا حکم دیا، کیسے پڑھیں گے؟ کہاں سے پتا چلے گا؟ کہاں سے خبر ہوگی کہ رب نے اتنی بار نماز کا حکم دیا، اتنی بار، حتیٰ کہ اس نماز کو چھوڑنے والے کو کفر کی وادی میں قرار دیا۔ اس نماز کا کیسے پتا چلے گا؟ وہ ادا کیسے کرنی ہے؟ عقل سے؟ ہمارے دماغ اتنے بڑھ گئے، ہماری عقلیں اتنی بڑھ گئی کہ ہم اپنی عقل سے جانچیں گے، عقل سے پتا چلائیں گے؟ نہیں، یہاں پہ انسانیت محتاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا تصلوا کما رأیتمونی اصلی۔ دیکھیے اللہ کا حکم قرآن مجید میں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، جیسے میں محمد نماز پڑھتا ہوں تم بھی ایسے نماز پڑھو۔ حدیث کو چھوڑ کر کیسے پتا چلے گا میرے بھائی؟ ہم تو درد دل سے ان بھائیوں کے آگے، ان لوگوں کے آگے یہ بات رکھتے ہیں کہ نہیں میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ ایسے نہیں کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کا دین پہنچایا اور ختم، نہیں، اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اور یہ فتنہ، یہ بات کہ حدیث کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، ہم جب پڑھتے ہیں ہمارے ایمان بڑھتے ہیں اس بات سے۔ قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، قربان جائیں۔ آقا نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آج سے 1450 سال پہلے ہمیں یہ خبر دے دی تھی اس بات کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الا خبردار چونک جاؤ، پورے دھیان اور توجہ سے سنو، ہمدن گوش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب قرآن مجید اور اس کی مثل اس کے ساتھ دی گئی ہے، قرآن کے ساتھ اس کی مثل حدیث دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی پھر یہی بات کہتے ہیں، پھر خبردار کیا کہیں یہ نہ ہو کہ کل کوئی اپنی مسند پہ بیٹھا ہو، ٹیک لگائے اور کہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جسے اللہ کی کتاب میں حلال پائیں گے وہ حلال ہے، جس کو اللہ کی کتاب میں حرام جانیں گے وہ حرام ہے۔ سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو، تمہارے لیے گھریلو گدھا حرام ہے تمہارے لیے گھریلو گدھا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ پیغمبر کا، رسول کا حرام کیا ہوا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہوئی۔ غالباً عبداللہ چکڑالوی نام کا شخص، اگر غلطی پہ میں نہیں ہوں غالباً وہی ہے، ٹیک لگائے ہوئے تکیے کے پاس بیٹھا ہے، اس کا بیٹا اگر کوئی بات کہتا ہے یہی الفاظ وہ آگے سے کہتا ہے ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، ہم تو جس بات کو اللہ کی کتاب میں حلال پائیں گے وہ حلال ہے، جس کو حرام پائیں گے وہ حرام ہے، حدیث نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے مقابلے میں ایک صرف حدیث، بات لمبی نہ ہو جائے، ایک صرف حدیث کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے، کیونکہ اول مخاطبین قرآن مجید کے وہی ہیں جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں اپنے واعظ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ بال گوندنے والی خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے اندر فاصلہ بڑھانے والی ان کے اوپر لعنت کی۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت ہے، ام یعقوب اس کا نام ہے، وہ آتی ہے آپ سے پوچھتی ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ، انہوں نے کہا آپ نے ایسے لعنت کی؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی، جو اللہ کی کتاب کے مطابق بھی ملعون ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھی، ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھی، اور یہ اتنے دکھ کی بات ہے اور کڑوی بات ہے، ہمارے جیسی بھی نہیں تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تم یہ بات نہ کہتی۔ وہ کہتی ہے میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے یہ حکم کہیں نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، کسی کا امتحان نہیں، اپنے آپ کو جگانے کے لیے بات ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ کے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ ہماری کیا کہتے ہیں، آئینہ ہمیں دکھا دے گا ہم کہاں پہ ہیں۔ یہ مولویوں کی روٹیاں کیوں ہیں؟
یہ کیوں جو چاہتا ہے جس بات کو وہ چاہتے ہیں دین بنا کر رکھ دیتے ہیں اور ہم سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے؟ کیوں ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے کوئی نہیں؟ اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق نہیں ہے، پھر وہ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ اور وہ عورت ہے ام یعقوب، وہ کہتی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، آگے فکر فہم بصیرت وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے صرف قرآن مجید کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک ترجمے کے ساتھ، تفسیر بھی نہیں، صرف ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا، تو تم یہ بات نہ کہتے۔ کیا تم نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ حکم دیتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو پیغمبر تمہیں دیں اس کو لے لو، اس کے آگے چونکہ چنانچہ نہیں۔ پیغمبر دیں، تمہارا کام ہے اس بات کو لے لینا، مان لینا۔ اور ساتھ فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور پیغمبر جس بات سے رک جائیں اس بات سے رک جاؤ۔ یعنی یہ دانتوں میں فاصلہ یہ اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق ملعون ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کو اللہ کی بات کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے پیغمبر جہاں پہ رکنے کا حکم دے وہاں پہ رکنا فرض ہے، وہاں سے آگے نہیں، وہاں سے آگے تباہی اور ہلاکت اور بربادی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو کراس نہیں کرنا۔ یہ ضابطہ اور قانون لکھ لیجئے، دماغوں میں بٹھا لیجئے، دلوں میں جگہ دے دیجئے کہ ہم نے وہ کرنا ہے، وہ کام ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، ہم اس کام کو سر تسلیم ہم کر کے اپنی زندگی پر لاگو کر لیں گے جس کام کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اور ہم ہر اس کام سے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے، خود کو روک لیں گے جس کام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ یہ تھا صحابہ کا منہج کہ انہوں نے رسول کی بات کو اللہ کی بات قرار دیا۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن کی تبیین اور وضاحت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جس کام کے لیے مبعوث کیا، جس دعوت کے لیے، اس قرآن کی تبیین کے لیے، اللہ کے نبی نے بعین ہی جس طرح اللہ چاہتا تھا ایسے ہی اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کر دی۔ جو یہ نہیں سمجھتا، جو یہ حق پیغمبر کو تو نہیں دیتا، خود اپنی ذات کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو دین بنانا چاہتا ہے، وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد اس کے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دو اعلان. پہلا انشاءاللہ سابقہ روایات کے مطابق بروز منگل بعد از نماز مغرب درس قرآن ہے. حافظ بابر صدیق صاحب درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. تمام احباب ضرور بے ضرور اس میں شرکت فرمائیں. دوسرا، آپ کو پتہ ہے یہ بات نئی آپ کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ مہینے کے پہلے جمعہ کے اندر مسجد کے اخراجات و معاملات کے لیے آپ سے اپیل کی درخواست ہوتی ہے. اپیل کی جاتی ہے کہ تاکہ ایک ہی بار جو مہینے کے معاملات ہو جائیں، آپ بھائی اس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں اور مسجد کے ساتھ اس کے معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. ایک بات آخری موضوع سے متعلق، کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حدیث کو دین ماننے سے انکار کیا، غلام احمد پرویز جیسے لوگ، ان کو اتنی جرت اور ہمت دی کس نے؟ اتنی جرت آئی کیسے کہ انہوں نے برملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دین سے نکال باہر کیا. ہمیں شکوہ ہے درد دل کے ساتھ اپنے بھائیوں سے جو حدیث کا مطلقاً انکار نہیں کرتے، جو حدیث کے منکرین میں سے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے چور راستے ضرور دیے ہیں. اصول کرخی کتاب ہے احناف کی، غالباً اس کا مسئلہ نمبر 28 یا 29 ہے. ہم شکوہ کرتے ہیں ان سے اور بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں زبان سے کوئی سخت جملہ نہ نکل جائے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو اصول کی کتاب ہے یہ اصول لکھ دیا کہ پیغمبر کی کوئی بھی حدیث، آپ کا کوئی بھی فرمان اگر ہمارے امام کے قول کے مخالف ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے امام کا کوئی قول حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس قول کو چھوڑ دیں گے. وہاں پہ لکھا اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول کے مخالف ہے تو ہم اس کی پہلے تعویل کریں گے. تعویل آسان لفظوں میں یہ کہ اس کا اصلی مطلب ہی کچھ اور بنا دیں گے. بات کچھ ہو ہم کچھ کر دیں گے، آسان مطلب یہ. یہاں سے بات نہیں چلتی تو ہم کسی دوسری حدیث سے اس کو منسوخ سمجھیں گے. میرے بھائیو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں. میں کسی پہ کوئی فتویٰ، کوئی سخت بات نہیں کہتا، کچھ بھی دعوت فکر کے طور پر کہ یہ مسلمان کا کام نہیں کہ وہ اٹھے اور وہ کہے کہ میری یہ بات ہے، اس کے مخالف یہ حدیث ہے، میں بڑا تنہا ہوں، میں رات کو 40 سال تک میں نے عشاء کی وضو کے ساتھ فجر پڑھی ہے، لہذا اب یہ کام ہے کہ میں اتنا نیک ہوں، لہذا میری بات پہلے ہے، حدیث ٹکرا رہی ہے، حدیث کو چھوڑیں. یہ نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں. مسلمان کا شیوا تو یہ ہے اس کے کانوں کے اندر یہ بات ٹکرائے
وہ یہ بات سنے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یہ بات کہی ہے، یہ عمل کیا ہے۔ مسلمان کا کام ہے وہ کہے اللہ کے نبی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے کلمہ آپ کا پڑھ لیا، آپ جو منوانا چاہتے ہیں ہم سے منوائیں، ہم مانیں گے۔ جو عمل ہم سے کروانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی ہم وہ کام کریں گے۔ ہم نے آپ کو اپنا راہبر اور رہنما مان لیا۔ مسلمان کا، اہل ایمان کا شعار یہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے دین کے اوپر چلنا آسان بنا دے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر دین کی، سنت کی غیرت پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔